بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد پروگرام شرعی مسائل لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ آج کا پروگرام ہم خصوصی طور پہ شہدائے شکارپور کی یاد میں کریں گے اور اسی موضوع پہ ہم نے پروگرام کیا ہے اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو قبلہ جیسے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومتی مشینری حکومتی نظام جو ہے وہ مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہو چکا ہے جی، اور دہشت گردوں پہ ان کا جو ہے کنٹرول وہ نہیں ہو سکا. جہاں وہ چاہتے ہیں وہ اپنا ہدف جو ہے مکمل کرتے ہیں. اور کم از کم جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ابھی ملت جعفریہ کو یہ چاہیے کہ آپ کے جو مسجدیں ہیں امام بارگاہ ہیں اس کی حفاظت کے لیے تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود انتظام جو ہے اپنے جلوسوں کا، اپنی مسجدوں کا، اپنے اداروں کا، اگر ابھی بھی ہم نے اس پہ جو ہے وہ توجہ نہ دی، ابھی 10-15 ہزار ہمارے مطلب مومنین شہید بھی ہو چکے ہیں، تو پھر کب ہم جو ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا. یہ اصل تو ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے بخاری صاحب، کیونکہ لیکن وہ حکومت ذمہ دار ہے. نہیں ہو سکا، آپ کے سامنے ہے نہیں کر سکے وہ. جب حکومت سے نہیں ہو سکتا تو آپ نہیں، ہم حفاظتی امید رکھتے ہیں کر سکتے ہیں. کہ ایسی گلی محلوں میں جو مسجدیں ہیں، جو بیچارے مسجدوں والوں کو چندہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے تو وہ چلا ہی سکے ان کو، تو ان کے لیے وہ سیکورٹی گارڈ اور وہ انتظام کرنا، اور وہ یعنی وہ مولویوں کی تنخواہ دینے سے عاجز ہیں بیچارے، اور اب آپ سمجھتے ہیں 2-3 ساتھ وہاں سیکورٹی والے بھی رکھیں اور ان کی تنخواہیں پوری کریں، ان کا اسلحہ، تو یہ نوجوانوں کو بہت مشکل ہے. صرف ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جو بڑی مسجدیں ہیں، جو جامع مسجدیں ہیں جن پر بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور بڑی مسجدیں ہیں، ان کو تو ہو سکتا ہے. جو اب گلی محلے اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں، اب دیکھیں کہ جو لوگ انجینئر مارے جا رہے ہیں، ڈاکٹر مار دیتے ہیں، اور ڈاکٹر تو جب بیچارہ اب لوگوں میں جاتا ہے اور کلینک اپنی پہ بیٹھتا ہے، لوگوں کا علاج کرنا انہیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھی ہر کلینک پہ ہر جگہ پہ وہ گن مین ہی لے کے بیٹھے ہوں. تو یہ تو اصل ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے کہ وہ ہماری پاک فوج نے شروع کیا ہے ضرب عضب، تو خاصا کامیاب رہا ہے. تو اب ان کو کہتے تھے کہ ضرب عضب 2 ہم شہروں میں شروع کریں گے. آپ کی اجازت ہو جی، اس میں شروع کرنا چاہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسعود حسین بات کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جی مسعود بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی قبلہ بخاری صاحب کو السلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی ابھی جو آپ بات فرما رہے تھے کہ مسجدوں کی سیکورٹی کے حوالے سے، میں ایک طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ چوکیدار اور گارڈ میں فرق ہوتا ہے. جی، اگر نگرانی صرف دیکھنے سے کرنا ہوتی، یہ کوئی مبارزت نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لاٹھی کا معاملہ نہیں ہے کہ لاٹھی سے مار بگائیں گے کسی کو. ظاہر ہے جو دہشت گرد آئے گا اس نے بم باندھا ہوگا، اس نے دانا نیٹ رکھے ہوں گے. تو 2 ہی طریقے ہیں، یا تو گارڈ جو امام بارگاہ کا ہو وہ اس کو جا کے پیچھے دھکیلے، وہ خود بھی شہید ہو اور اسے بھی مار ڈالے، یا دوسری صورت میں اس کے پاس گن اور وہ سے فائر کرے. اگر گن سے فائر کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قانون کا مجرم ٹھہرتا ہے. ایک آدمی کو اگر اس کے پاس نہیں ہے، شبہ میں ہو سکتا ہے، اگر اس نے فائر کر دیا تو یہ بہت قانونی باریکیاں ہیں. تو یہ بہت ناممکن مسئلہ لگتا ہے کہ گارڈ بالکل 10 بدس جا کے لڑائی کرے جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے. اگر اسلحہ ہے تو شک پر بھی ہو سکتا ہے، کہیں کسی کو شک پر روکنے پر اگر کسی نے آواز نہیں سنی تو مار دینے سے. یہ بہت تو مسعود بھائی آپ کچھ اس کا حل بتائیں نا، آپ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، جیسا آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ امام بارگاہ افورڈ کر سکتی ہو ایک گارڈ رکھنا، لیکن یہ ایک آسان کام نہیں ہوگا جتنا اگر وہ کیسی صورت میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہے. 10 بدس لڑائی تو ہے نہیں. تو ایسے میں حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن حکومت کی ویجیلنٹ ہونا چاہیے، آدمی کو نظر نگاہ رکھنا چاہیے.
چوکیدار ہونا چاہیے. ایک 2-4 نمازی بھی اگر کر جائیں, نماز بعد پڑھتے ہیں ان کی ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں. لیکن یہ بہت آسان مسئلہ نہیں ہے, اس پر بیٹھ کر بات کرنے کی ہے, اور اس کو اہل فہم اور اہل عقل کی یہاں ضرورت ہے کہ وہ اپنے تجاویز دیں. اس میں میرا خیال ہے یہ بہت ناممکن سا لگتا ہے. بہت بہت مہربانی. جی شکریہ. جی بہت شکریہ. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں مقصود صاحب قبلہ. جی ایسا ہے کہ یہ تو بازاروں میں گلی محلوں میں مسجدیں ہوتی ہیں, جی اور یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بھی باہر ہی کوئی چیک پوسٹ بنی ہو پھر ادھر سے لوگوں کی تلاشی لے کے آگے آنے دیں. پھر تو اگر کوئی کبھی کبھار کو ہو ایسی کانفرنس کو, سیمینار کو, اس میں تو چلو وہ کر لیں, لیکن جو دن میں 3 دفعہ 5 دفعہ مسجد کھلنی ہے اور وہاں پر لوگوں نے نماز پڑھنی ہے, ہر جمعے لوگوں کا آنا ہے, تو یہ تو تبھی ہو سکتا ہے. یہ یعنی حکومت اس پر کنٹرول کرے, اور اس کو جس طرح سے کہا گیا کہ جی ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ پھینکیں گے, تو بہرحال وہ نظر بھی آنا چاہیے. کیونکہ اس میں جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ تقریباً 8000 اس وقت سزائے موت کے قیدی جو ہیں, جی تو ان میں سے اگر 2000 کو بھی اگر یہ سزا دے دیتے, 1000 کو بھی دے دیتے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو نئے جو ہیں دہشت گرد, ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جی کہ بھئی یہ تو اب سزا بھی ہو جاتی ہے, پھانسی بھی ہو جاتی ہے. تو جب یہ ہے کہ سزا بھی کسی کو نہ ہو, اور جو جیلوں میں ہیں ان کو بھی وہاں ہر قسم کی سہولت, موبائل فون, ٹی وی اور تمام عیاشی کے ساتھ وہاں پہ رہیں, تو پھر تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اب دیکھنے وہ 16 دسمبر کو میرے خیال پیش آیا تھا واقعہ, جی جو پشاور والا اسکول والا, جی تو اب اس کو بھی 1.5 مہینے سے یہ 15 دن وہ, اور جنوری گزر گیا, کل فروری شروع ہو رہا ہے, جی تو 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا. جی اور انہوں نے لے دے کے زیادہ کتنے 15-20 آدمی زیادہ اتنے ہی ہوئے وہ پھانسی لگائے ہیں. جی تو جب ان کے پاس موجود ہیں جی جو جن کو جنہوں سزائے نے موت یہ ہو چکی ہے, سزائے موت ہو چکی ہے, اور انہوں نے یہ انسانیت کے قاتل موجود ہیں, تو کیوں نہیں یہ ہر روز 15-20-30 آدمیوں کو جیلوں میں ان کو پھانسی دی جائے, تاکہ باقیوں کا جو ہے حوصلہ جو وہ ٹوٹے. اور یہ جو انسانیت کے دشمن ہیں, یہ جو درندے ہیں جن کو مذہب کے نام پر, اور یہ جو تازہ ہوا ہے شکارپور میں واقعہ, اس کی تو کہتے ہیں وہ ذمہ داری جند اللہ نے قبول کی ہے. جی یعنی یہ چاہے جند اللہ ہو, طالبان ہو, القاعدہ ہو, لشکر جنگی, ساروں کا وہ جو مرکزی چیز ہے وہ وہی ہیں جو خبیث اس ملک پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جند اللہ والے انہوں نے ادھر بھی کاروائیاں کی تھی, زہدان میں بھی انہوں نے ایران کے جنرل مارا تھا, اور پھر انہوں نے بہرحال جہاز سے وہ جو ان کا جند اللہ کا جو سربراہ تھا وہ ریگی, اس کو اتار کے پھر پھانسی دی. ہاں, اس کو پھر جہاز سے اتار کے انہوں نے مقدمہ چلایا, اس کو پھانسی دی. تو پاکستان والے تو ابھی تک کسی کو پکڑ بھی نہیں سکے. مطلب ہے یہ جو آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون میرے بھائی, کہاں سے بولتے ہیں؟ میں عمر چختائی لندن سے بول رہا ہوں. یہ آپ کا شرعی مسائل کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی ہاں, بڑا اچھا پروگرام ہے. یہ میں کو بات کر سکتا ہوں؟ یہ مولانا صاحب کے بیٹھے ہیں. جی جی بتائیے. ہاں, میں یہ سب سے پہلے تو جو یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان میں آپ کے امام بارگاہ کے اوپر, بہت دکھ ہوا ہے, جو دلی صدمہ ہوا ہے. بینگ ایک مسلمان, جی میں تو اپنے آپ کو اہل تشیع بھی کہتا ہوں, اہل سنت بھی کہتا ہوں, اور اہل حدیث بھی کہتا ہوں. باقی سب بکواس ہے, کیونکہ ہم نواسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے بھی ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بھی ہیں, حدیث پہ بھی عمل کرنے والے بھی ہیں. باقی جتنے فرقے ہیں نا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں 2 نمبر ہے. سچی جو بات ہے, میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ نواسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, حضرت امام حسین کو ماننے والے ہیں. میرے بڑے بہت اچھے دوست پاکستان میں بھی اور ادھر بھی اہل تشیع سے تعلق ہے ان کا, اور بڑا اچھا لگا ہے مجھے.
اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ آپ کی بدولت خدا کرے کہ یہ جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا ہو، اور یہ افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے آپ کی امام بارگاہ پہ، یہ اتنے دکھ کی بات ہے. خدا گواہ ہے کہ میرے منہ سے میرے دل سے وہ الفاظ نہیں جو میں آپ سے اس دکھ کا اظہار کر سکوں. اور چغتائی صاحب جمعے کی نماز کے دوران جی جمعے کی نماز اور دیکھیں جو سنت جو جمعہ ہے سب سے افضل جمعہ جو سب سے افضل دن ہوتا ہے نماز جمعہ جی. اور دیکھیں ادھر بھی ہوا جمعے پر لاہور میں وہ ایم ڈی او کی مساجد پہ ہوا جمعے پہ. یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو اہل تشیع پر ایم ڈی او پر ظلم کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان صرف وہ یہ کہتی ہے کہ ہم پایا تکمیل پر تک پہنچائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ کون سی مشکل ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی؟ کوئی مشکل نہیں ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی. جو امام بارگاہوں پہ اور یہ مساجد پہ مارکیٹوں پہ حملہ کر کے سفاکی کرتے ہیں، لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، وہ تو شہید ہو گئے، وہ تو درجہ پا گئے سارے، مگر ان ظالموں کو پکڑنے والے کون ہیں لوگ؟ کوئی بھی نہیں ہے پکڑنے والے. جی ٹھیک ہے، بہت مہربانی، شکریہ آپ کی کال کرنے کا چغتائی صاحب. مہربانی، خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض پاکستان میں ایسی تنظیمیں ہیں جو کھلم کھلا ان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں، کھلم کھلا. تو ان پہ بھی کبھی گورنمنٹ نے کسی قسم کا کوئی ایکشن وہ نہیں لیا، وہ کھل کے. بخاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جو مسلمان ہیں ان میں سے بعض جو ہے نا ابھی تک جس کو کہتے ہیں کنفیوز ہی ہیں. جی. اگر یہ لوگ بالکل صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے جی تو پھر یہ نہ کہتے کہ بھی امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں وہ بھی رضی اللہ ہے. جی ٹھیک، ایسا طبقہ خارجی طبقہ ہے موجود ہے. اور جو امام حسین کے قاتلوں کو بھی یزید جیسے دو شہزادوں کی جنگ کہہ دیتے ہیں، کو بھی یہ لوگ رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ کہتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں وہ جو کہتے تھے کہ پاکستان کی جو آرمی کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں اس آپریشن میں وہ شہید نہیں ہیں، اور وہ جو دوسرے خبیث ہیں جو انسانوں کو قتل کر رہے ہیں وہ محسود اور وہ جو مارے گئے تھے تو وہ شہید ہیں. تو لہٰذا یہ چونکہ ذہنی اور فکری طور پر یہ لوگ جو ہیں صحیح نہیں ہیں. اور یہی دہشت گرد آپ کے سامنے شام میں جی انہوں نے وہاں پہ بھی اسی طرح کی دہشت گرد کارروائیاں کی ہیں، عراق میں بھی کافی ممالک میں. جی آپ کی اجازت سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں دوبارہ 1 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی بات ایسی ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے، اور میں چونکہ کل سے بہت پریشان ہوں ہر آدمی کی طرح، ہر مسلمان کی طرح. جی تو ہم یہ سوچتے ہیں، دیکھیے پاکستان میں ٹیلی فون آج بند تھے، میں نے بڑی کوشش کی ہے، کہیں پاکستان میں ٹیلی فون ہو نہیں پا رہا. جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح دہشت گردوں کو اطلاع ہو جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جند اللہ نے اپنی ذمہ داری قبول کر لیا، ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ان کی کال کہاں سے آئی، ان کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی. سب سیاستدانوں نے اپنے گماشتے پالے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ عزم کے خلاف بھی ہیں، وہ فوج کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے پاکستان کی آرمی کو آرمی بالکل آمد کو بدترین قسم کی آرمی گردانا ہے. تو آج بھی وہ اپنے اپنے گماشتوں کو پار رہے ہیں. اگر وہ سیریس ہوں، دیکھنا یہ چاہیے کہ ہر جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. لاہور میں کیوں نہیں ہوتی؟ میاں نواز شریف کی مسجد میں کیوں نہیں ہوتے؟ رائے ونڈ کے ایریا میں کیوں نہیں ہوتے؟ آخر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آج تک کوئی بڑا سیاستدان کیوں نہیں مرا؟ اگر کوئی مرنا ہے، کسی نے شہید ہونا ہے، مسجد میں ہی مارا جاتا. وہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، سب کے سب لیڈر مسلمان ہیں، چودھری نثار بھی مسلمان ہیں، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف یہ بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جہاں عوام کو وہ چاہتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں اور اپنی مساجد پہ حملہ نہیں کرنا دیتے؟ اگر یہ بات ہوئی، ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے. غیر قانونی بات نہیں کر رہے ہم کوئی سول وار کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے تو ہم سیاستدانوں کے خلاف اٹھائیں گے. ملک میں سیاستدانوں کے خلاف جب اٹھے گے،
ان اے وے ہم اس وقت سول وار میں ہیں، ملک میں خانہ جنگی شروع ہے، اسے ہی خانہ جنگی کہتے ہیں. اگر 20 آدمی سے زائد مارے جائیں کسی میں تو وہ خانہ جنگی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 61 آدمی ایک دن میں شہید ہوتے ہیں. تو اگر ہتھیار اٹھانا پڑے تو عین ممکن ہے کہ سول وار ہوگی، اور یہ بہت نازک معاملہ ہے. یہ جو جان بوجھ کر ایسے بات کو ٹال دیتے ہیں، 20 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے انہوں نے قیمت ایک سر کی، ایک شہید کی 20 لاکھ، وہ بھی وعدے آج تک کسی کو نہیں ملے. ماڈل ٹاؤن والوں کو ملے نہیں، کسی دوسرے کو ملے ہیں نہیں، کراچی والوں کو ملے ہیں نہیں، پراچنار والوں میں ملے ہیں نہیں، گلگت بلتستان کہیں بھی سکردو میں جو واقعہ ہوتا ہے، کوٹا میں علمدار روڈ پر ہر روز کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے ہر روز قیامت گزرتی ہے. آتے ہیں 1.5 فٹ کے آدمی ہیں سیاستدان، وہ جا کے یہ اس وزیر اعلیٰ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں جو آصف زرداری نے بھیجا تھا تو تم جا کے وہاں کرتے کیا تھے، کس لیے گئے تھے تم وہاں؟ یہ ٹھگنے سیاستدان جتنے بھی ہیں یہ جان بوجھ کر ایسا کراتے ہیں تاکہ وہ اپنے اقتدار کو طول دے لیں. یہ بات بہت دیر تک نہیں چلے. بہت شکریہ، معاملہ حد سے گزر چکا ہے. جی مہربانی، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی یعقوب بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جناب میں آپ کو اور مولانا صاحب کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام. اور جو سانحہ شکارپور میں ہوا ہے اس کی ضمانت کرتا ہوں، مدامت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے، اور جب بھی موقع مل جائے تو ان لوگوں کے منہ کالے کر کے ان کے پیچھے کتے لگانے کی ضرورت ہے. اپنی حفاظت مولانا صاحب ہم لوگوں کو خود کرنی چاہیے، اور ایسی حفاظت کرنی چاہیے کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے کہ حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے. جب تک ہم لوگ اپنی حفاظت نہیں کریں گے تب تک ہماری کوئی سیفٹی نہیں ہے. حکومت جو ہے یہ 0/0 چل رہی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں. ان کو اپنی کھانے اور اپنی گاڑیاں اپنی جنانیوں کے زیوروں کی ضرورت ہے. ان کو کیا فکر ہے کہ کسی مذہب کا آدمی، کسی مسئلے کا آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے. تو میری دعا یہ ہے کہ ہم لوگ عقل کریں اور سب اکٹھے ہو جائیں اور سب اکٹھے ہو کر شیطانوں کا مقابلہ کریں. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. اور قبلہ آج میں سن رہا تھا خبروں میں کہ 2 سپاہیوں کو معطل کیا گیا ہے. مطلب افسوسناک بات آپ یہ دیکھیں کہ 60 آدمی شہید ہوتے ہیں، کم از کم وہاں کا ایس پی، وہاں کا ڈپٹی، وہاں کا SHO، کم از کم یہ 8-10 لوگ ذمہ دار جو ہوتے ہیں ان کو. اور یہ بڑا ہوا ہے کہ 2 سپاہی جو ہیں ان کو نہ معطل کیا گیا ہے. مطلب کہ عجیب سی صورتحال ہے جی بہت. جی اللہ تبارک تعالیٰ جی جو شہداء کے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے مجلس علماء شیعہ یورپ کی کابینہ کے ممبر ہیں مولانا سی نیاز حسین نقوی صاحب جی، اور ان کے 2 کزن شہید ہوئے ہیں اور ان کے ماموں جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، ان کی حالت نازک ہے اور خداوند عالم ان کو شفا یاب کرے. تو بہرحال پاکستان میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ تو ہر وقت خوف کے عالم میں ہیں جی، اور اقلیتیں بھی محفوظ نہیں، جیسا کہ ابھی ہمارے ایک بھائی نے ٹیلی فون کیا تھا جی، تو یعنی احمدیوں کے بھی مسجد پہ حملہ ہوا تھا. اسی طرح کتنے مسیح برادران ان کے چرچوں پر حملے ہوئے ہیں. لاہور میں وہ ان کی بستی ساڑ دی گئی تھی. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اصل سمجھے ہی نہیں ہے، نہ اسلام کو سمجھے، نہ قرآن کو سمجھے، نہ رسول پاک کی تعلیمات کو سمجھے. وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اسلام چاہتے ہیں، شریعت چاہتے ہیں، لیکن یہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو آپ کی فکر کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اسلام تو لا اکراہ فی الدین کا درس دیتا ہے، زبردستی کسی کو بھی قائل نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی لاجک ہے، کوئی منطق ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی بات کرو. لیکن یہ لوگ جو ہے گولی کے زور پر
لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ بعض نام نہاد اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, کھل کے ان کے حق میں بیان دیتے ہیں جی, کبھی مذمت نہیں کرتے ان کی, اور ان کو یعنی قانون پاس ہو اس کی مخالفت کرتے ہیں. اسمبلی میں یہ جو 21ویں ترمیم ہوئی اس کے خلاف انہوں نے مزاحمت کی, اور اب بھی وہ علانیہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو لہٰذا پاکستان اگر بچانا ہے تو پھر تو ایکشن لینا پڑے گا اور دہشت گردی ختم کرنی پڑے گی. وَإِلَّا نہ وہاں کوئی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے, نہ باہر سے کوئی آ سکتے ہیں تاجر لوگ, اور نہ ہی وہاں جو لوگ دماغ ہے وہ تو بیرون ملک جا رہا ہے. یعنی جس کو موقع ملتا ہے پڑھا لکھا شخص ہے تو کتنے ڈاکٹر ہیں, آپ کی اجازت باہر نکل جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی, کہاں سے بولتے ہیں؟ میں بھی دوبارہ میں نے بھی کیا تھا, خالد چغتائی بول رہا ہوں لندن سے. جی چغتائی صاحب, میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں میں دوبارہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کے مولانا صاحب اور آپ کی ٹی وی کی وساطت سے حکومت پاکستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمام لٹریچر جو کسی بھی فرقے کے خلاف, خصوصاً پنجاب میں جو لٹریچر اور سٹیکر لگائے جاتے ہیں دکانوں پہ, مارکیٹوں پہ, وہ سرے عام بینر لگاتے ہیں فرقہ پرستی کے خلاف, اور یہ تیش دلاتے ہیں لوگوں کو مساجد میں کھڑے ہو کے, ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو مولانا صاحب جو ہیں وہ تیش دلاتے ہیں یہ فلاں کے خلاف یہ بات ہے فلاں. کیا حکومت پاکستان خصوصی طور پہ پنجاب حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی ان کو؟ اگر یہ کنٹرول ہو جائے تو آدھی دہشت گردی ہمارے پاکستان سے انشاءاللہ تعالی ختم ہو سکتی ہے. یہ کنٹرول کرے اس بات کو کہ یہ سٹیکر وغیرہ ہے کسی بھی فرقے کے خلاف جو زہر گلتے ہیں ان پر پابندی لگا کے ان کو سزائے موت برقرار کر دی جائے, کہ ان کو ختم کر دیا جائے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا جی, مہربانی. جی اچھی بات ہے, یہ ہوئی بھی ہے بات, یہ جو قومی ایکشن پلان بنایا گیا تھا کچھ ایسا ہوتا ہے نا اس کے بعد پھر کہا گیا تھا کہ یہ سپیکر جو ہیں وہ اذان اور خطبے کے علاوہ باقی چیز جو ہے وہ باہر آواز نہ آئے اور خاموش ہو جائیں سپیکر, لیکن افسوس کہ اس پر عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ہوتا ہے جب کوئی بڑا واقعہ ہو تو کچھ دن وہ اس میں وہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہی روش ہے. کیونکہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر مسلسل جو ہے عمل ہونا چاہیے, اور جب تک پوری قوت کے ساتھ دہشت گردوں کو نہیں کچلا جائے گا تو یہ خبیث جو ہیں یہ دھیمک کی طرح سرایت کر گئے. ہر شہر میں یہ موجود ہے, ہر گاؤں. بین الاقوامی یہ سازش ہے کہ پاکستان میں یہ سول وار جو ہے اس کو جاری کیا جائے. ابھی تو الحمدللہ پاکستان میں وہ خانہ جنگی کی کیفیت تو نہیں, اس کی مین وجہ ہے, لیکن اگر ایسی طرح بڑھتا رہا کام اور حکومت پاکستان کے شہریوں کے تحفظ میں بالکل ناکام ہوتی نظر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ دفاع کرنا تو پھر ہر انسان کو خالق نے بھی اجازت دی ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, اور تمام دنیا میں یہ. اور دوسرا ہمارے قائدین نے ہمیشہ اتحاد, وحدت اور صبر کی ہمیشہ انہوں نے تلقین کیا جی, انہوں نے کبھی بھی شدت پسندی کو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. تو یہ ابھی تک جو مسئلہ رکا ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو قائدین ہیں ان کی بردباری سمجھیں یا ان کی دور اندیشی جو ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے جو کہ پاکستان میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. یہاں وہ چاہتے ہیں کہ شام کی طرح یا عراق کی طرح جو ہے ایک سول وار کا ماحول بنے, لیکن ہم انشاءاللہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ملت جعفریہ کے جو فرد تھے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے یہ ملک بنایا تھا, تو انشاءاللہ ہم اس کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی بھی دیں گے, اور اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے ہم جو ہے انشاءاللہ ہر طرح کا
ہم اپنی خدمات بھی پیش کریں گے جی. اور دیکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جی کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی کافر اعظم کہتے تھے, جی مخالفت کی ہے یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. جی تو وہی سوچ اور فکر کے حامل یہ لوگ ہیں, اور کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے. جی دیکھو اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ جو مسلمان کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہے وہ کیسا مسلمان ہے, وہ اصل انسان ہی نہیں ہے, وہ درندہ ہے. جی لیکن جب ہم زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو آخر کن میں سے یہ لوگ آتے ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں, کون ہے یہ لوگ؟ یہ طالبان جو ہیں, یہ طالبان جو ہے ان کا مکتب فکر کیا ہے پتہ چلنا چاہیے نا. یہ طالبان کون ہے, القاعدہ والے کون ہیں, یہ لشکر جنگوی والے کون ہیں, یہ سپاہی صحابہ والے کون ہیں, یہ سارے کے سارے وہ خاص مکتب فکر ہے دیوبندی جس سے نکلے ہیں. اگرچہ سارے دیوبندی ایسے نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کا ہی یہ طبقہ ہے جو کہ پاکستان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے, اور وہی لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں. اور کتنے دہشت گرد ہیں جو بڑے بڑے ان کے گھروں سے پکڑے گئے ہیں. لیکن افسوس یہی ہے کہ پوری طرح ابھی پاکستان کی قوم جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. اور ابھی تو جو سندھ کے گورنر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہے تھے کہ جی جس کسی کے گھر کوئی مہمان آئے تو وہ اطلاع دے پولیس کو جی جا کے کہ بھی میرے گھر. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یعنی بجائے اس کے کہ خود ان کو پولیس کو اور فوج کو اور رینجر اور جو بھی انتظامی معاملہ چلانے والے لوگ ہیں ان کو متحرک کیا جائے. تو پروگرام ہمارا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے جی. تو آپ سے درخواست ہے کہ ایک تو خصوصی دعا آج جو شہدائے ملت جعفری ہیں ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. بسمک العظیم العظم نازل جل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ملک عزیز پاکستان میں امن و امان برقرار فرما. پروردگار جتنے بھی بے گناہ مارے گئے ہیں ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. اور خصوصاً کل کے واقعے شکارپور میں امام بارگاہ کربلا معلیٰ میں نماز جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے, میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما. پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو صحیح معنی میں ملک میں انصاف قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اگر یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ملک میں امن و امان قائم کر سکیں تو پروردگار ان کو جلد از جلد حکومت سے برخاست فرما. پروردگار پاکستان کی فوج جو کہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے ان کو کامیاب عطا فرما, کامیابیاں دے. اور جتنے بھی مسلمان بے گناہ مارے گئے ان سب کو جوار رحمت میں جگہ دے. اور جو کل کے شہید ہیں ان کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما. میرا اللہ جو بھی جہاں جہاں دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہے اس کی حفاظت فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار جمہوری اسلامی ایران کو مستحکم فرما. اس ملک میں اور جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. قیامت کے دن رسول کریم اور اہل بیت اطہار کی شفاء نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. ہدایت ٹی وی کی طرف سے
ہم شکر گزار ہیں جناب عالم باعمل سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. تو اگلے ہفتے تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.